الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم
شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. باز بلند علیہ السلام. ایک مطلب چند اشعار رضا فرمائیے گا کہ بشر کی فکر سے باہر ہے فاطمہ زہرا. بشر کی فکر سے باہر ہے فاطمہ زہرا. فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا. بشر کی فکر سے باہر ہے فاطمہ زہرا. فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا. تو زمانے کے لیے حیدر ہے مرتضیٰ لیکن زمانے کے لیے حیدر ہے مرتضیٰ لیکن علی کے واسطے حیدر ہے فاطمہ زہرا. علی کے واسطے حیدر ہے فاطمہ زہرا. تو وہ جس کے کہنے پہ کپڑے جنا سے آتے ہوں, وہ جس کے کہنے سے کپڑے جنا سے آتے ہوں, علی ولی کی وہ ہمسر ہے فاطمہ زہرا. علی ولی کی وہ ہمسر ہے فاطمہ زہرا. تو ہمیشہ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں, ہمیشہ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں. تمہارے در کے جو نوکر ہیں فاطمہ زہرا, ہمیشہ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں. تمہارے در کے جو نوکر ہے فاطمہ زہرا, تمہارے در کے جو نوکر ہے فاطمہ زہرا. تو شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی جملہ, شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی جملہ. حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا. شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی جملہ. حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا. کوئی نہ آپ کے در سے کبھی بھی خالی گیا, کوئی نہ آپ کے در سے کبھی بھی خالی گیا. اقتدا پڑھے محمد والے محمد پر. کوئی نہ آپ کے در سے کبھی بھی خالی گیا, کوئی نہ آپ کے در سے کبھی بھی خالی گیا. خدا کے فضل کا مظہر ہے فاطمہ زہرا. ایک سلام پڑھے محمد والے محمد پر. بس ایک مطلب دو شعر اور فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ خطیب محترم تشریف لائیں گے کہ جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا, جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا, کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا, کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا. تو سب کی چلتی ہوئی نیزوں نے بھی دم توڑ دیا, سب کی چلتی ہوئی نیزوں نے بھی دم توڑ دیا. شام کے جسم سے جب حر کا سویرا نکلا, شام کے جسم سے جب حر کا سویرا نکلا, تو ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا, ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا. حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا, حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا. آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے خطار ہیں خطیب محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ناز حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. حضور کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ مزید سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. مختار عباس ابن ظفر عباس ظفر عباس ابن میجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للمؤمنين والصالحين والمتقين. والجهنم للكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ اس وقت کی مجلس عزا حضرت سید الشہداء جو ایک مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کی غرض سے رسم برسی کے عنوان سے برپا ہوئی ہے. اس وقت اس مجلس عزا میں ناچیز کو آپ حضرات کے حضور خطابت کی سعادت میسر ہو رہی ہے، اور اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے نہایت ہی مشہور و معروف حدیث مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ظاہر ہے ظاہراً اس وقت یہ خطاب
حلقہ عوام میں نہیں بلکہ طلبہ حضرات، علماء حضرات کے درمیان ہو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ آپ اس وقت ایران کی سرحدوں میں طلاب اور اپنے اپنے ملکوں میں پہنچنے کے بعد قوم و ملت کے لیے علماء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے درمیان میں عالمانہ اقوال و فرمودات کے ساتھ نہیں بلکہ طالب علمانہ گزارشات و معروضات کے ساتھ حاضر ہوا، اور کسی بھی قسم کی عالمانہ یا مجتہدانہ قسم کی گفتگو نہیں ہوا کرتی، بلکہ ذکر مولا کی ایک سعادت ہے جسے انشاءاللہ مقدور بھر ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بھیک رزق علم کی باب العلم نے عطا کی ہے اسے آپ نے تقسیم کر دینا ہے۔ چونکہ کون سا ایسا خطابت کا لوح محفوظ ہے جس کا آپ نے مطالعہ نہ کیا ہو، اور کون سا ایسا باب ذاکری ہے جس کو آپ نے وا نہ کیا ہو۔ لہذا اب یہ توقع آپ کے درمیان کہ میں کچھ انوکھا اور نیا آپ کے درمیان پڑھ سکوں، تو میں اپنی کم علمی کم مائگی کا باقاعدہ طریقے سے اعتراف اور اقرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مشہور حدیث ہے جس کے ترجمے کی بھی آپ کے درمیان ضرورت نہیں ہے، لیکن رسم گفتگو کے طور پر میں ترجمہ کرتے ہوئے اپنے بیان سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ ظاہر ہے واضح الفاظ ہیں، لیکن بس ایصال ثواب کی غرض سے چند تکراری باتوں کا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین کو لحاظ خاطر رکھتے ہوئے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ جو بھی انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں امام وقت کی معرفت ضروری ہے، یعنی جو پہلا حکم، پہلا جملہ جو ہمارے اوپر اس حدیث کے دائرے میں اطلاق و انطباق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام وقت کی معرفت حاصل کریں۔ اب چونکہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور اس کے توسط سے عوام الناس تک یہ پروگرام، یہ مجلس اعضاء نشر ہو رہی ہے، لہٰذا ظاہراً آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں، لیکن میں اپنی عوام کو خطاب کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ معرفت فقط معصوم امام کے نام و نسب اور شجرے اور حسب کو یاد کرنے کا نام نہیں، کہ ہم نے ظاہری طور پر امام کے ناموں کو یاد کر لیا، ان کے سلسلہ نسب کو یاد کر لیا اور ہمیں امام کی معرفت ہو گئی۔ نہیں عزیزان گرامی، اگرچہ معرفت کا ایک زینہ یہ بھی ہے لیکن مکمل معرفت نہیں ہے۔ پھر اگر میں بہت زیادہ تفصیل سے اگر گریز کروں اور ایک جملے میں اگر یہ کہنے کی کوشش کروں کہ پھر معرفت کسے کہتے ہیں، تو یاد رہے کہ معرفت امام کے شجرہ نسب کو یاد کر لینا ہی نہیں ہے، یہ بھی معرفت میں شامل ہے،
بلکہ معرفت اگر ایک جملے میں اگر میں حدیثوں کی اصطلاح میں اگر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ معرفت یعنی مہدویت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام معرفت ہے. محمد وآل محمد صلوات. اب وہ تقاضے کس انداز سے پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا فرائض اور کیا کیا وظائف ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، معرفت یہ ایک بڑا دقیق و عمیق اور بڑا ہی برجستہ اور پیش رفتہ موضوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے حوالے سے جو معارف ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے. اور یاد رہے، معرفت فقط اور فقط جاننے والا موضوع نہیں ہے، معرفت عمل کرنے والا موضوع ہے. معرفت کے دائرے میں ہمیں اپنی معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے دائرے عمل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. معرفت مہدویت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے. اب تقاضوں میں ایک تقاضا انتظار ہے. مہدویت کے حوالے سے جو کسی بھی منتظر کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رہبر کی، اپنی آخری حجت کی، حجت خدا کی، حجت زمین و آسمان کی جب معرفت کرے تو معرفت کا ایک زینہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انتظار کا ہے. اب انتظار کیا ہے؟ کیا انتظار فقط اور فقط ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کا نام ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں ایک جملہ اس منزل پہ کہوں گا اور وہ یہ کہ یاد رہے، معرفت اور انتظار فقط اور فقط ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت ہمارا انتظار بتائے گا کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. یہ ہمارا انتظار بتائے گا. اب ظاہر ہے ہم کسی عام فرد بشر کا انتظار نہیں کر رہے، ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم حجت دورہ کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہماری تیاری بتائے گی کہ آنے والا کتنا مہم ہے. ظاہر ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر پر نمائندہ ولی فقیہ کا انتظار کر رہا ہو تو اس انتظار کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس ہستی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہماری تیاری بتائے گی کہ آنے والا کتنا مہم ہے. اب ظاہر ہے جب نمائندہ ولی فقیہ کا انتظار ہوگا تو ان کے شایان شان، ان کی ذات کے مطابق ہماری تیاریاں عمل میں آئیں گی. ظاہر ہے جب ایک نمائندہ ولی فقیہ کا انتظار ہوگا تو اس کے شایان شان ہمارا انتظار ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی. اب اگر کوئی شیعہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں تو اس کے دعووں پہ نہ جاؤ، اس کے عمل کو دیکھو، اس کی تیاری کو دیکھو. صلوات پڑھیں محمد و آل تیاری بتائے گی، یعنی منتظر کی تیاری بتائے گی کہ منتظر کتنا اہم ہے. لہذا انتظار حرکت مسلسل کا نام ہے، انتظار تحریک عمل کا نام ہے، انتظار خاموشی نہیں ہے، انتظار بیداری کا نام ہے. وہ بیداری فکر کے لحاظ سے بیداری، وہ بیداری عمل کے لحاظ سے بیداری. اور فقط بیداری کا نام انتظار نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے طاغوت سے بیزاری کا نام انتظار ہے. ہر قسم کے شر شیاطین سے بیزاری کا نام انتظار ہے. مہدویت اپنے تقاضوں کے ساتھ ہے اور ہمیں ان تقاضوں پر، ان پیمانوں پر اور ان کسوٹیوں پر پورا اترنا ہے. اور انتظار کرنے والا بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے.
اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں لہٰذا ان کا انتظار بس یوں ہی ہے، نہیں عزیزان گرامی، جو قوم انتظار کر رہی ہے وہ اپنے علاوہ دیگر تمام اقوام و ملل سے ممتاز اور نمائندہ ہے، اور اس کی جہاں بہت ساری دلیلیں دامن تاریخ میں ہیں، ان میں سے ایک دلیل میں بیان کرتے ہوئے اپنے بیان سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ انتظار کرنا اور منتظر ہونا یہ کوئی عام مقام و مرتبہ نہیں ہے، یہ بڑی منزل ہے عزیزان گرامی۔ یاد رکھنا انتظار ہر کوئی نہیں کرتا، انتظار حقیقی شیعہ کرتا ہے۔ اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تاریخ آپ کے ذہن میں صرف نتیجوں سے قریب ہوتے ہوئے گزر رہا ہوں، انتظار ہر کوئی نہیں کرتا۔ ظاہراً یہ ایک معمولی سا جملہ ہے کہ انتظار حقیقی شیعہ کرتا ہے، ورنہ زبانی دعووں کا نام انتظار نہیں ہے، لقلقہ لسانی کا نام انتظار نہیں ہے۔ بنیاد ہے عزیزان گرامی یہ جملہ کہ انتظار حقیقی شیعہ کرتا ہے، اور پھر انتظار کی کیفیت بھی عجیب ہے۔ ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا، ہر کس و ناکس انتظار نہیں کر سکتا، ہر فرد بشر انتظار نہیں کر سکتا۔ جو حقیقی شیعہ ہوگا وہی انتظار کر سکتا ہے، دعوے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم سے مخصوص میقات کے لیے رخصت ہوئے، اور آپ نے وہ مدت بیان کی 30 روز کی، لیکن ہوا یہ کہ مصلحت خداوندی سے 10 دن کا اضافہ ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، 10 دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس 10 دن کے اضافے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو قوم تھی وہ گمراہی کا شکار ہو گئی، وہ ضلالت کی دلدل میں پھنس گئی، اور انہوں نے جو ان کے درمیان سامری تھا اس نے گوسالہ پرستی جیسے عیب میں قوم کو ملوث کر دیا۔ اب بڑی توجہ فرمائیے گا، نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ 30 دن کے لیے حجت خدا اپنی قوم سے رخصت ہوئے، 10 دن کا اضافہ ہوا، اور یہ 10 دن کا اضافہ، یہ 10 دن کا انتظار قوم سے نہ ہوا تو قوم گوسالہ پرستی میں مشغول ہو گئی۔ تو جو قوم 10 دن کا انتظار نہ کر سکے وہ یہودی ہوتی ہے، اور جو اپنے ہادی و مہدی کا سینکڑوں برس سے انتظار کر رہی ہو وہ شیعہ ہوتی ہے۔ مل کے عظمت اہل بیت پر باواز بلند صلوات۔ جو 10 دن اپنے ہادی کا انتظار نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 10 دن نہیں سینکڑوں برسوں سے اپنے ہادی و مہدی کا انتظار کر رہا ہو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس درمیان البتہ بہت سارے واقعات اور حالات رونما ہوئے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ اور موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی انتظار کرنا ایک سعادت ہے، انتظار کرنا ایک شرف ہے، انتظار کرنا ایک عبادت ہے۔ لہذا انتظار کو، جو انتظار کے حقیقی معنی ہے، جو انتظار کے واقعی مطالب ہیں، ان کو اپنی زندگی کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے ان کو متحقق کرنا ہر شیعہ کا فریضہ ہے۔ انتظار کو اس مفہوم انتظار کو عملی جامہ پہنانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم حقیقی منتظر کہلائیں۔ اور یہ یاد رہے عزیزان گرامی، یہ فقط خطابت نہیں ہے، یہ فقط بیان نہیں ہے، ہماری ہر ایک بے عملی اور ہماری ہر ایک بد عملی امام زمانہ کے انتظار میں مصلحت خدا اپنی جگہ ہے، مشیت الہی اپنے مقام پر ہے، مگر ہماری ہر بے عملی اور ہماری ہر بد عملی امام زمانہ کے انتظار میں اور امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم اس امام کے عصر غیبت میں امام کا ذکر کرتے ہیں
اور جو دیگر ہمارے حضرات اور برادران، بلکہ یوں کہوں کہ جو یاران طریقہ تھے، جب ان کے سامنے امام کا ذکر ہوتا ہے تو تاریخی اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے مان لیں کہ امام ہے، ہمارا امام کے وجود کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں۔ اور یہ چونکہ مجلس اعضاء ان ویڈیوز اور ان موبائلز کے توسط سے لائیو دکھایا جا رہا ہے، لہٰذا اپنے جوانوں کے لیے کہ کہیں بھی کہیں نہ کہیں جہاں دینی معلومات اور دینی حقائق سے لا علمی کی بنیاد پر جو استعمار ہیں، جو استکبار ہیں اور جو شیاطین اور طاغوت ہیں، وہ کہیں بھی جہاں ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے جوان طبقے کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں، ورغلا سکتے ہیں، وہاں ان کے لیے، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ فقط یہی اہم نہیں ہے کہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا جو بھی گفتگو ہو بس وہ علماء اور طلباء کے لیے ہو، نہیں ہے سامعین گرامی۔ عوام اور بالخصوص جو ہمارا جوان طبقہ ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کو مخاطب قرار دینا بڑا ضروری ہے۔ اور بالخصوص ہندوستان جیسی فضا میں کہ جہاں متعدد ادیان و مذاہب کے افراد ہیں اور وہاں مہدویت اور وجود امام زمانہ اور اس کو ثابت کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس انداز سے ان حقائق کو جانا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ جو دیگر ادیان اور مذاہب کے لوگ ہیں ان لوگوں کی تو بات الگ ہے، جو مسلمان طبقہ ہے، جو مسلمان حضرات ہیں، ان کے لیے بھی اس مسئلے کو ثابت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہندوستان جیسی فضا کے اندر۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، میں خطاب کر رہا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ امام موجود نہیں ہے، اور اگر ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ اب وہ دلیلیں وہ سب اپنی جگہ ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہارا اعتقاد اور تمہارا ایمان ہر اس چیز کے اوپر ہے جسے تم اپنے جسم ظاہری کے ذریعے محسوس کر رہے ہو، جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا تمہارا ہر اس چیز کے اوپر اعتقاد ہے؟ تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا اعتقاد، سب سے بڑا ایمان اللہ کی ذات کا ہے۔ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر مانا کیسے؟ تو بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا جواب ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا، اس لیے ہم نے اللہ کے بعد اور دوسرے مباحث ہیں، حساب و کتاب کے اوپر تمہارا یقین ہے؟ عدل کا جو ایک تصور ہے، عدل کا ایک جو مفہوم ہے، ہم اس کو بھی ہٹائے دیتے ہیں، امامت کا جو چیپٹر ہے ہم اسے بھی ہٹائے دیتے ہیں، مگر نبوت کے اوپر تو تمہارا اعتقاد ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں نبوت ہی تو بتا رہی ہے۔ جنت کے اوپر تمہارا ایمان، جہنم کے اوپر تمہارا عقیدہ، اور جب جنت کی وادیوں میں مسلمان تفکرات، تخیلات اور تصورات میں قدم رکھتا ہے تو پھر کوثر و سلسبیل کو اپنا حق سمجھتا ہے، حور و غلمان کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ تو ان سب کو کیسے مان لیا؟ کہ پیارے نبی نے بتایا اس لیے ہم نے مان لیا۔ تو اچھا پیارے نبی نے، اب چونکہ وہ مجلس نہیں ہے جہاں ذکر علی نہ ہو، لہٰذا اس کی مناسبت سے یہ جملہ پیش کرتا چلوں، پیارے نبی نے ان ساری چیزوں کو بتایا ہے، دکھایا تو نہیں ہے۔ بھائی بڑی توجہ کہ ہمیں پیارے نبی نے بتایا، تو جس پیارے نبی نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا تم نے مان لیا، اسی پیارے نبی نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا، زبان سے من کنتو مولا کہہ کے بتایا، پھر میرا کیسے بتایا؟ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ مجدود امام زمان صلوات۔ پیارے نبی کے کہنے پر ہم نے سب کچھ مان لیا، نظر نہیں آتے، اللہ نظر آیا۔ اور یہ دوسرے حقائق اور معارف ہیں، یہ سب تم نے اپنی چشمے بصیرت و بصارت سے دیکھے، تو جب ان پر یقین کر لیا، یاد رکھیں جس کی سمجھ میں
اللہ کی غیبت نہیں آئے گی، اس کی سمجھ میں ولی خدا کی غیبت بھی نہیں آئے گی۔ ایک حقیقت ہے عزیزان گرامی، یہ فقط خطابت کی حد تک نہیں ہے، مقدمہ ہے اس غیبت کو سمجھنا۔ اور جتنی غیبتیں ہمارے سامنے تاریخ کے تناظر میں اور اعتقادات و ایمان کے باب میں ہیں، ان سب غیبتوں کے اوپر جس انداز سے، جس زاویے سے ہم نے ان پر ایمان رکھا، اسی انداز سے غیبت امر خدا، غیبت ولی خدا کو سمجھنا ہوگا۔ لہذا یہ کہ ہم امام کے اوپر اعتقاد نہیں رکھیں گے، اور یہاں سے ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا چلوں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، بڑی توجہ، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہاری مملکت اور تمہاری حکومت میں، جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو تمہاری مملکت اور تمہاری جو یہ حکومت ہے، اس سب کو تہوبالا کر دے گا۔ لہذا فرعون نے اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہ جانے کون سا وہ بچہ ہو جو میرا تخت حکومت پلٹ دے، اس نے ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ کس کے کہنے پر؟ کسی ولی خدا نے آ کے اس کو بتایا؟ کسی ہادی اور رہبر نے آ کے اس کو بتایا؟ نہیں عزیزان گرامی، نجومی کے کہنے پر کہ کوئی آئے گا اور وہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، لہذا اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ تو اس منزل پر آنے کے بعد فرعون بھی ان بے غیرت مسلمانوں کو کم سے کم نیچا دکھائے گا۔ مجھے نجومیوں نے بتایا کہ ایک ہادی آئے گا، میں مان گیا کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان جو محمد کی کہ مہدی آئے گا۔ نجومیوں کی مان گیا کہ ایک ہادی آئے گا، وہ یہ سب کچھ کر دے گا، وہ مان گیا، اور اس نے جو وہ سدباب کر سکتا تھا وہ اس نے سب کچھ کیا۔ کتنا عجیب ہے یہ مسلمان جو محمد عربی کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا، ہادی آئے گا۔ معرفت جس حدیث کو ہم نے تلاوت کیا، اس کے ذیل میں ایک بڑا تقاضا ہے عزیزان گرامی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ آج آپ دیکھیں کیا حالات ہیں، ان حالات میں بہت بڑا فریضہ ایک مومن، ایک شیعہ اور ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہادی کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن اگر معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ یہاں پہ مشترک مجمع ہے، بین المللی مجمع ہے، اور انڈو پاک کے جو حالات ہیں وہ سب آپ علماء اور افاضل حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا میں ایک بیعت یہاں سے ام المقدس اور مجتبی امام خمینی سے آپ حضرات کی موجودگی میں اور آپ کی موجودگی کو ذمہ داری بناتے ہوئے اور قرار دیتے ہوئے یہ بات میں آپ کے ایوان سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اور اگر بات میں حقانیت اور صداقت ہو تو پھر اپنی آواز کو میری آواز سے ملانا، اور یہاں سے یہ آواز عالمی پیمانے پر دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچنی چاہیے۔ معرفت مہدویت کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا ہے، کسی بھی شیعہ کے لیے ایک بڑا وظیفہ ہے معرفت امام، اور جس کے یہاں معرفت نہیں تھی اس نے کن کن نقصانات کا سامنا کیا۔ میں بس ایک کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خوارج، کون نہیں جانتا خوارج کو؟ یہ خوارج، یہ خارجی حضرات، یہ وہ قوم، یہ وہ طبقہ ہے جو زمانے امیر المومنین میں بڑے عبادت گزار تھے، بڑے تہجد گزار تھے، عابد شب زندہ دار تھے، اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے
کہ ایک خارجی کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اس کی پیشانی پر سجدگاہ کا نشان ہوا کرتا تھا. وہ اتنے سجدے کرتے تھے, وہ اتنی تلاوت قرآن کریم کرتے تھے, مگر عزیزان گرامی ان کے یہاں ایک عیب تھا. اور وہ عیب کیا تھا؟ میں بات آہستہ سے کہہ رہا ہوں. وہ عیب یہ تھا کہ انہیں سب کچھ ان کے پاس تھا, عبادت تھی مگر معرفت نہ تھی. عبادت تھی مگر معرفت نہ تھی. جب معرفت نہیں تھی تو معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر علی جیسے امام کی موجودگی میں یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ معاویہ حق پر ہے یا علی حق پر ہے. تو جب معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر خوارج جیسی قوم, عبادت گزار قوم, معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر علی جیسے امام کو نہ سمجھ پائی اور خارجی بن گئی. آج اگر عصر غیبت میں معرفت نہ ہونے کی بنیاد پہ کوئی ملنگی بن جائے, کوئی اخبار تعجب نہ مگر اگر نہیں تھی تو ان کے پاس معرفت نہیں تھی. معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر حضور امام میں ظاہر ہے باقاعدہ طریقے سے اپنے تمام تر محسوسات کے ذریعے امام کو دیکھ رہے ہیں. حضور امام میں معرفت نہیں ہے تو خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ وہ لعنتی خوارج بن گئے. اب اگر یہاں تو ظاہراً حضور امام والا بھی مسئلہ نہیں, غیبت امام میں اگر آج کچھ حضرات, کچھ افراد معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر اخباری بن جائیں, ملنگ پلنگ بن جائیں, تو پھر تعجب نہ کریں. اگرچہ خود یہاں سب علماء ہیں, طلباء ہیں, اور جو اس کے دقیق معنی ہیں اور سب اہل نظر ہیں اور لغات پر آپ کی نظر ہے, اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو لفظ ملنگ کے بھی معنی برے نہیں. میں صرف لغوی معنی کی بات کر رہا ہوں. اور جو اخباری, لفظ اخباری ہے, یہ اتنا بھی معیوب نہیں ہے, فقط اپنے معنی اور اپنے جو ایک اصطلاح ہے اس کے دائرے میں. لیکن جہاں جو وارث زمین و آسمان ہے ان کے نمائندوں کی جہاں علم دین حاصل کرنے کے بعد انسان توہین کرنے لگے اور پھر مراجع کرام آیات اعظام کی توہین کو اپنے لیے اخباریت کا ٹائٹل دے اور اخباریت کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کرائے دنیا بھر کی مغلظات, دنیا بھر کی بکواس, فسادات انجام دینے کے بعد یہ کہے کہ ہم اخباری ہیں, تو اخباری اس چیز کا نام نہیں. ہمارے استاد بزرگ مولانا ہندوستان میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے اخباری جو بھی ہوتے تھے کس پیمانے کے وہ اخباری ہوتے تھے, کس درجے تک ان کے پاس اخبار, روایات, احادیث کا علم ہوتا تھا. مگر آج کے اخباری وہ اخباری نہیں ہے. آج کے اخباری تو وہ جو نیوز پیپر ہے نا, وہ خبریں پڑھ کے اخباری بنے. ایک صلوات پڑھے مل کر محمد. لہذا عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں, اور معرفت لقلقہ لسانی کا نام نہیں ہے, معرفت زبانی دعووں کا نام نہیں ہے. مجلس تمام ہو رہی ہے, بس ایک دو باتیں اور میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں. یاد رہے معرفت میں فقط اور فقط کسی بھی شیعہ کے لیے دعائے الجل کافی نہیں ہے, ذخیرہ عمل ضروری ہے. یہ تو ہم کب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یقیناً کرنا چاہیے, یقیناً ہمارا یہ فریضہ ہے, مگر فقط یہی کافی نہیں ہے. اور یاد رہے العجل کے ساتھ ساتھ فقط و فقط ہمارے سروں کا جھکنا کافی نہیں ہے. مزہ تو جب ہے جب سروں کے ساتھ ساتھ
وہ تب ہے، مزہ تو شیعت کا تب ہے کہ جب سروں کے ساتھ ساتھ ہمارا دل جھک جائے. اور وہ شیعہ کہاں ہے جو اپنے امام کو اپنی عملی زندگی میں محسوس نہ کرے. جب آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے معلوم کیا گیا مولانا علامہ صاحب ہمیں امام زمانہ کا ایڈریس بتائیے، ہمیں امام زمان کا پتہ بتائیے، تو علامہ فرماتے ہیں یاد رکھو امام زمانہ تمہیں ہر اس مقام پہ نظر آئیں گے، تمہیں ہر اس جگہ ملیں گے کہ جہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں بربریت نہیں ہوگی، جہاں تشدد نہیں ہوگا، جہاں فسادات نہیں ہوں گی، جہاں حق تلفی نہیں ہوگی، جہاں بھی امانت داری ہوگی وہاں امام ہوں گے، جہاں صداقت ہوگی وہاں امام ہوں گے، جہاں انسان پابند ہوگا وہاں امام ہوں گے. امام کو تلاش کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلو، تمہیں امام نظر آئیں گے. آج دنیا کہتی ہے کہ امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، امام نہیں ہے. مجھے حافظ تاریخ بربادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جنہوں نے ہجرت کے بعد یہ شعر کہا. انہوں نے کہا کہ ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی معرفت کے پیمانے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی اور جب تک ہم معرفت کے ساتھ ساتھ جو مہدویت کے تقاضے ہیں جب تک ہم تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ایک حقیقی منتظر ہم قرار نہیں پائیں گے. انتظار زبانی نہیں ہونا چاہیے، انتظار عملی ہونا چاہیے، تبھی مزہ ہے. یاد رہے آج ہم امام کو بلا رہے ہیں تو ہمارے بلانے کا انداز بھی جدا ہونا چاہیے. ہم امام کو ویسے بلائیں جیسے شیعہ بلاتا ہے. کوفیوں کی طرح بغیر آمادگی کے امام کو نہ بلاؤ. بہت بڑا جملہ ہے. کوفیوں کی طرح بغیر آمادگی کے اپنے امام کو دعوت مت دو، بلکہ حبیب و زہیر کی طرح اپنے آپ کو آمادہ کر کے وقت کے امام کے پاس پہنچاؤ. یہ انداز ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے کوفیوں کی طرح بغیر آمادگی کے امام کو بلایا تو پھر شرمندگی اور خجالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں، پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، بلکہ ہر شیعہ کو ظہور حضرت حجت کے لیے زمینہ ساز زندگی گزارنی چاہیے. دن رات ہماری زبانوں پر امام امام ہو اور امام کے ظہور کے لیے ہم کوئی زمینہ سازی نہ کر سکیں. وہ مقدمہ ہمیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے، وہ حالات ہمیں استوار کرنے کی ضرورت ہے جو امام کو یہاں چاہیے. امام آنے کے بعد سارے کام فقط اعجاز کے ذریعے نہیں کریں گے کہ بس امام یہ کرتے چلے جائیں گے، نہیں جانے گا. امام کو ان تمام زحمات اور ان تمام مشقات کا سامنا کرنا ہوگا جو دیگر ائمہ نے کی. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زمینہ بھی فراہم ہو جائے تو پھر ہمیں وہ ایمانی اور وہ عملی زندگی گزارنی ہوگی جو حقیقت میں ایک شیعہ اور ایک منتظر کو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کس انداز سے جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر ابن قین نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور آمادہ کر کے انہوں نے اور دوسرے کوفیوں کی طرح امام کو نہیں بلایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور آمادہ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے وجود کو کربلا پہنچایا. آج ہم میں سے ہر مومن ہر شیعہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں کربلا جانا نصیب ہو، ہمیں کربلا جانا نصیب ہو. یقیناً بڑی خوبصورت دعا ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، مگر یاد رہے کربلا جانا کا مال نہیں ہے. جہاں رہو کربلائی بن کے رہو، وہ زندگی گزارو کہ محسوس ہو کہ آپ کربلا جائیں. یہ اپنے آپ میں سعادت ہے، خوش بختی کا مقام ہے. لیکن ایسی زندگی گزاریں کہ جہاں رہیں کربلائی بن کے جی. وہی کارنامہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اور دیگر جو امام کے اقربا ہیں، امام کے ساتھی ہیں، انہوں نے انجام دیا اور اس انداز سے انجام دیا
اور اس انداز سے اپنے آپ کو امام کے قرب اور امام کے حوالے کیا کہ امام اپنی زبان سے ان کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ ظاہر وقت کا امام اگر کسی کے اوپر فخر کرے وہ کوئی عام بشر نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی زندگی گزارنی ہوگی، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ امام وقت ہمارے اوپر فخر و مباحات اس انداز سے کریں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ ایسا بنے حبیب ابن مظاہر، ایسا بنے امام کے تمام یار و انصار۔ اور کیوں نہ بنتے وہ خدمات آپ نے زمین کربلا پر انجام دی جنہیں تاریخ انسانیت فراموش نہیں کر سکتی۔ عزادارو، آسان نہیں ہے کربلائی ہونا، آسان نہیں ہے امام کا ساتھی ہونا۔ اس کے لیے وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ بصیرت ہونی چاہیے جو کربلا میں امام کے انصار کی تھی۔ اور وہ جذبہ کیا تھا؟ وہ جذبہ یہ تھا کہ دنیا اس دنیا میں جینے کے لیے تڑپتی ہے، مگر حسین کے وہ انصار تھے جنہیں زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، جو جینا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ جتنے جلدی ممکن ہو میں اپنی جان کو امام وقت کے اوپر نچھاور رکھوں۔ یہ انداز ہوتا ہے حسینیوں کا، یہ انداز ہوتا ہے کربلائیوں کا۔ وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں اور کسی تصور کی اور کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے رونے کے لیے، صرف آپ تصورات میں اپنے آپ کو کربلا لے جائیں۔ ظاہر ہے یہ اس ذکر کا معجزہ ہے، یہ اس کربلا کا اعجاز ہے کہ سینکڑوں برسوں سے ذکر کربلا ہو رہا ہے، مگر آج بھی جب کربلا اور کربلا والوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو اور آنسوؤں کا سیلاب برآمد ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے غم حسین کا۔ خدا کوئی غم نہ دے غم سوائے غم امام حسین کے۔ عزادارو، بس ایک روایت اور اس روایت کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنا گریہ کر سکتے ہیں گریہ کر لینا، اس شرط کے ساتھ کہ تصورات میں اپنے آپ کو کربلا پہنچائیں۔ اس لیے کہ جب تک انسان تصور نہیں کرے گا اس کے احساسات، اس کے عواطف اور اس کے ضمیر کے اوپر کربلا حاوی نہیں ہوگی، انسان حقیقی انداز سے گریہ نہیں کر سکتا۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو، واقعہ کربلا کے بعد جب دربار یزید میں، جب شام کے دربار میں یزید نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ سارا معرکہ ہو گیا، یہ سارا واقعہ ہو گیا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ کس نے حسین کو پریشان کب دیکھا۔ عزادارو، مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جس کے اوپر مصیبت پڑی ہے وہ مصیبت کو بیان کرے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ ان مظالم کو بیان کرے۔ لیکن وہ مصیبت اور وہ مظلومیت کتنی بڑی مظلومیت ہوگی جسے ظالم بیان کرے، جسے دشمن بیان کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، جب یزید نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کس نے حسین کو کب پریشان دیکھا، عزادارو ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے حسین کو پریشان کب دیکھا۔ عزادارو، اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، انہوں نے اپنے خیام کو لگایا۔ 3 محرم کو عزادارو ان کے خیام کو ہٹانے کا حکم دے دیا گیا، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ پھر حسین کو پریشان کب دیکھا ہے؟ بس ایک جملہ پڑھوں گا فقط عزادارو، جتنا گریہ کر سکتے ہیں گریہ کر لینا۔ پھر حسین کو پریشان کب دیکھا؟ کہا وقت گزرتا رہا، 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ ارے یزید تیری طرف سے کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، حسین کا کوئی نہ تھا جو آئے، ہم نے مگر حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ شب عاشور آ گئی، ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ یزید کہتا ہے پھر کب حسین کو پریشان دیکھا؟ عزادارو، وہ ظالم کہتا ہے کہ صبح عاشور بھی نمودار ہو گئی، ساری جنگ کی تیاریاں ہو گئی، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ کہا پریشان دیکھا تو کب دیکھا؟ کہا ہم نے حسین کو پریشان اس وقت دیکھا، حسین کو پریشان اس وقت دیکھا۔ حسین ایک انصار،
ایک ایک مدد کرنے والا حسین کا میدان کارزار میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ حسین کبھی اون و محمد کے لاشیں لائے، کبھی علی اکبر کا لاشا لائے، کبھی انصار کے لاشیں لائے، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ ایک منزل تھی، علی اکبر کے سینے سے برچی کی ہڈی نکالی، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ عباس کے بازو حسین لائے، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ یزید تڑپ کے کہتا ہے پھر کب پریشان دیکھا؟ وہ ظالم کہتا ہے یزید انتہا ہو گئی، حسین کے ہاتھوں پر حسین کا ششماہا، ارے تیرے سے شعبہ سے ارے قتل نہیں ہوا، ذبح ہو گیا۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کرنا۔ ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ پھر حسین کو کب پریشان دیکھا؟ عزاداروں سب شہید ہو گئے، اور جب سب کی شہادتوں کے بعد سنو گے عزاداروں وہ منزل کون سی منزل ہے؟ جب اس ظالم نے حسین کو پریشان دیکھا، وہ ظالم کہتا ہے ہاں ایک منزل تھی جس منزل پر میں نے حسین کو پریشان دیکھا۔ وہ منزل کون سی تھی؟ وہ منزل یہ تھی کہ سب کی شہادتوں کے بعد حسین رخصت آخر کے لیے ارے در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد کہا زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ عزاداروں مخدرات عصمت و طہارت نے عزاداروں حلقہ تیار کیا، اس حلقے کے درمیان حسین ہے، ایک ایک بیوی سے حسین اپنے آخری وقت میں رخصت ہو رہے ہیں۔ سنو گے عزاداروں حسین کو پریشان کب دیکھا گیا؟ حسین کو وہ صابر امام جس کی عزاداروں کبھی جبین بے نیاز پر کبھی کوئی شکن نہیں آئی، اسے ظالم نے اپنی نگاہوں سے کب پریشان دیکھا؟ عزاداروں جب حسین سب سے رخصت ہو رہے تھے، سب کو سلام کر رہے تھے، عزاداروں اس منزل پر جو کربلا میں چھوٹے بچے تھے وہ حسین کے قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد حسین کی ابا کے دامن کو پکڑا اور ایک جملہ کہا آقا اب ہمیں ارے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی وقت وہ تھا اور وہ سوال وہ تھا جس کا حسین کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی کمر کو پکڑا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ایک جملہ کہا اے میرے خدا حسین غریب ہو گیا، اب تو ہی بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے چھوڑ دوں؟ الہی بحق زہرا ابیہا و بعدہا بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، چہردہ معصومین کی عصمت و طہارت کا واسطہ، شہیدان کربلا، غریبان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کی شہادت، غربت، مسافرت، مظلومیت، مصیبت کا واسطہ۔ عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت یہی ہے۔ بار الہ اس وقت کی مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس مجلس اعزا، اس اہتمام اور ان آنسوؤں کا پروردگار عالم تو نے جو بھی صلہ اور جو بھی اجر تو نے رکھا ہے وہ سارا ثواب مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو ایصال فرما۔ برادر عزیز جناب غالب صاحب کے جتنے بھی بزرگ ہیں، ان کے والد مرحوم، دادا مرحوم، سب کے درجات میں اضافہ فرما۔ ان کے تمام تر مرحومین کے تمام تر گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جوار ائمہ معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں مہدویت کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے معرفت و بصیرت کی دولت سے مالا مال فرما۔
ہمیں زندگی میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ الہی آمین۔ وارث زمین و آسمان، حامی مظلومین و مستضعفین، آقا امام زمانہ کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ ہمیں حضرت کے آبان انصار میں شمار فرما۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قرآن کی تلاوت فرما کر مرحومین کی ارواح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما۔ مختار عباس ابن ظفر عباس ابن میر علی کاظم۔